یہ انہوں نے کام کیا. چونکہ خبرگان کے اندر جیسے عام طبقات میں افراد میں فرق ہوتا ہے، ایک جیسے نہیں ہوتے افراد. جیسے علی علیہ السلام کے ساتھ جو تھے وہ ویسے تو بہت بھیڑ تھی امیر المومنین کے، لشکر میں بھی بہت رش تھا، بھیڑ تھی، اور فوج میں اور ساتھیوں میں اور عوام میں، لیکن ان سب کو دیکھتے تھے امیر المومنین تو عمار کو ڈھونڈتے تھے کہ ان میں کوئی عمار ہو یا کوئی مالک اشتر ہو ان میں. ایک امیر المومنین کے بہت ہی اچھے ساتھی تھے صحابی امیر المومنین کے، ساسا، انہیں بہت وفادار بھی تھے. انہیں بھیجا امیر المومنین نے خوارج کو جا کے آگاہ کریں اور ان کی حوصلہ شکنی کریں، جو اقدام خوارج کرنا چاہتے ہیں ان کو سمجھائیں، ان کو بہلائیں، اور تاکہ چھوڑیں، اپنی ضد سے باز آئیں. اور یہ کام نہیں کر سکے. ساسا واپس آئے، تھے بہت اچھے، کردار، شخصیت، فکر، وفاداری سب کچھ اچھی تھی، لیکن یہ سکل نہیں تھی، یہ صلاحیت نہیں تھی کہ مخالفین کے سامنے برتر بات کرنا، مؤثر بات کرنا، قانع کنندہ بات کرنا، یہ نہیں کر سکے. امیر المومنین نے بہت ڈانٹا بھی انہیں، یہ کیا صلاحیت ہے آپ کی، اتنا کام بھی نہیں کر سکتے آپ کے جا کے مخالف جماعت کے سامنے تقریر کر سکو. پھر ان کی جگہ عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ آپ جا کر، اور انہوں نے بہت فصاحت کے ساتھ مؤثر طریقے سے گفتگو کی، جس کا اثر بھی ہوا. عبداللہ ابن عباس کی تقریر کے بعد ایک گروہ الگ ہو گیا خوارج کے صف سے، لیکن ساسا یہ کام نہیں کر سکے. فرق ہوتا ہے افراد کی جذبوں میں، فرق ہوتا ہے جرأتوں میں، فرق ہوتا ہے. بعض افراد میں جرأت نہیں ہوتی، شجاعت نہیں ہوتی، دلیری نہیں ہوتی، اقدام نہیں کر سکتے، فیصلے نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے. ووٹ دے سکتے ہیں، حمایت کر سکتے ہیں، ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن جرأت سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اب یہ 3 شخصیات جن کا انہوں نے نام لیا تھا، یہ در حقیقت وہ 3 ستون تھے جو خصوصاً یہ 2 شخصیات، ایک آغا جنتی اور آغا مصباح یزدی، یہ دونوں یہ سپر تھے انقلاب کے اور رہبری کے، اور ابھی بھی ہیں. خدا و تعالیٰ دونوں کو حفظ کرے، سب کو انشاءاللہ. ابھی بھی یہ سپر ہیں. انہوں نے سب سے بڑی قربانی ان دونوں نے دی ہے. انہوں نے، یعنی یہ زندہ شہداء میں سے ہیں، یہ وہ شہید ہیں جنہیں روزانہ شہید کیا جاتا ہے، نہ کہ ایک دفعہ، ہر روز قتل کیا جاتا ہے. ان کی شخصیت کشی، ان کی کردار کشی، ان پر حملے، ان کے بارے میں حتاکی، گستاخی، پروپیگنڈا، تہمت، بہتان. حقاً قرآن کریم کی جو صفات ہیں کہ لا یخاف لائمۃ لائم، لومۃ لائم، یہ اسی کا مصداق ہیں. یہ دونوں ذرا برابر پرواہ نہیں ہے ان کو ملامتوں کی، اور صبح و شام ہوتی ہیں. پورے ایران میں لوگ ان کو مطبوعات میں ہوتی ہیں، سوشل میڈیا پر ہوتی ہیں، خواص کے اندر ہوتی ہیں، اور ایسے ایسے افراد جنہیں نہیں یہ اقدام کرنا چاہیے وہ بھی ان کی کردار کشی کرتے ہیں. چونکہ ہم رنگ ہو جاتے ہیں، جب ایک کسی کے خلاف ایک فضا بنتی ہے تو دوسرے بھی اس میں اپنا بولتے ہیں. ایسے افراد جو حضرت استاد مصباح کے مثلا دوستوں میں سے ہیں، ساتھیوں میں سے ہیں، ان کے ہم کلاسی رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہم فکری بھی رکھتے ہیں، لیکن جب اس یلغار کی زد میں آئے استاد مصباح تو وہ بھی بعض ساتھ چھوڑ گئے اور بعض مخالف ہو گئے ان کے، اور بیانات دینا شروع کر دیے تاکہ اپنے آپ کو بچا سکیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے. جب ایک شخصیت کے خلاف ماحول بنتا ہے تو دوسرے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں کہ ہم تعلقات الگ کر لیں کہ کہیں ہمارے بارے میں یہ ساری ملامتیں ہمیں بھی نہ شروع ہو جائیں. اس لیے انہوں نے دوری اختیار کر لی اور
اشارے کنائے میں ایسے بیانات دینا کہ جس سے گویا وہ بھی مذمت کرنے والوں میں شامل ہیں. بہت دلیر، بے باک، شجاع، جری، رہبری کے مسئلے میں، نظام کے مسئلے میں، ولایت فقیہ کے مسئلے میں ذرا برابر جس شخص میں لچک نہیں ہے، ذرا برابر. جس طرح رسول اللہ کے بارے میں، امیر المومنین کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ علی دین کے بارے میں، حدود خدا کے بارے میں ذرا برابر لچک نہیں ہے، ذرا برابر. اور جتنی مشکلات امیر المومنین کے لیے پیدا ہوئیں وہ اسی وجہ سے پیدا ہوئیں کہ لچکدار نہیں تھے. سیاست لچکدار ہو تو کامیاب ہوتی ہے. اگر لوگ دیندار نہ ہوں اور سیاست کی جائے غیر دیندار طبقے میں تو اس پالیسی کا نام یہ لچکدار. مغیرہ نے اسی وقت کہہ دیا تھا امیر المومنین کی حکومت بنتے ہی اس نے کہا تھا کہ یہ نہیں، یہ چلنے والی حکومت نہیں ہے، یہ نہیں چلے گی. چونکہ دونوں مزاج پتہ تھے مغیرہ کو، عوام کیا چاہتے ہیں، رہنما کیا چاہتے ہیں، دونوں کی سمت بالکل الگ الگ ہے. تو اس نے کہا یہ نہیں چلے گی یہ حکومت. چونکہ امیر المومنین میں ذرا برابر لچک نہیں ہے، عدالت، انصاف، حق، حدود خدا کے متعلق ذرا برابر لچک نہیں. وہ امیر المومنین جو اپنے بھائی کے ساتھ بھی اس قدر شدت سے پیش آتے ہیں کہ خود کہتے ہیں کہ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ عقیل کے بیٹے بچے اتنے بھوکے تھے، ان کی رنگتیں سیاہ ہو چکی تھیں اور ان کے پیٹ پسلیوں سے جڑے ہوئے تھے، جلے ہوئے بچے نظر آتے بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے. کثیر الاولاد تھے عقیل اور بچوں کی یہ حالت تھی. یہی حضرت مسلم اور دوسرے بھائی ان کے کثیر تھے. یہ اس فضا میں پلے ہیں. حضرت مسلم اس فقر کے ماحول میں پلے ہیں، ایسے فقر کے ماحول میں کہ چچا حاکم وقت علی ہیں اور بھائی کے بیٹے بھوکے ہیں. ایسی شخصیت کہ بیت المال ان کے پاس ہے، کسی بھی عنوان سے، کسی بھی باب سے، چونکہ خود صاحب فتویٰ بھی ہیں، اس کو بیت المال کو کسی بھی عنوان سے حلال جائز قرار دے کر، فقیر کا عنوان، مستحق کا عنوان، فلاں کا عنوان قرار دے کر، رسول اللہ نے تالیف قلوب کے لیے ابو سفیان کو سارا بیت المال دے دیا، مال غنیمت. جنگ حنین کا سارا مال غنیمت ابو سفیان کو دے دیا تالیف قلوب کے لیے. اور امیر المومنین نے 1 کلو آٹا نہیں دیا عقیل کو، اپنے بھائی کو. کھجور نہیں دی، کھجور. بیت المال میں ایک بڑا ذخیرہ کھجوروں کا تھا اور وہ یہی مانگتے تھے یہ آٹا اور کھجوریں دے دیں، جو کھانا تھا ان کا روزمرہ کا یہ دے دیں، حد مقرر سے زیادہ دیں. چونکہ بچے زیادہ تھے وہ نہیں کر پاتے تھے. امیر المومنین نے نہیں دیا. خوب اس طرح سے شدت امیر المومنین نے دیکھا. اپنے خاندان کے اندر کسی کے پاس بیت المال کی کوئی چیز موجود ہے، پوچھا یہ کہاں سے آئی ہے، تو کہا کہ یہ بیت المال جو آپ نے مقرر کیا ہے مسئول، اس نے عاریتاً دی ہے، تھوڑی دیر کے لیے استعمال کے لیے بیت المال سے اٹھا کے یہ شے اس نے دے دی ہے. فوراً امیر المومنین نے اسے بلا کے تنبیہ کی اور شاید عزل کیا اس کو کہ تو خائن ہے، بیت المال میں تجھے حق نہیں بنتا. خوب اس غیر لچکدار رویے سے لیبرل عوام کے اوپر حکومت نہیں کی جا سکتی. اسلامی حکومت مسلمان لوگوں کے لیے ہے، مومن لوگوں کے لیے ہے. اسلامی حکومت لیبرل لوگوں کے لیے نہیں ہے، بے دینوں کے لیے نہیں ہے. اسلام مسلمانوں کے لیے اسلام ہے. جو دین کو قبول کرتے ہوں، دین کو ایمان رکھتے ہوں، ان ساری چیزوں کے اوپر حدود خدا کے اندر رہنا پسند کرتے ہوں، ان کے لیے دینی حکومت، دوسروں کے لیے نہیں ہے.
خوب، یہ شخصیات انقلاب کے ستون ہیں، سپر ہیں، اور جرأت کے ساتھ جہاں کوئی یلغار ہوتی ہے اس کو تشخیص دیتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں،